بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 64 کا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ یہ اس خط کے متعلق ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ ایران خسرو پرویز کو لکھا تھا۔ تو میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے حکم دیا کہ یہ بحرین کے گورنر کو پہنچا دینا۔ بحرین کے گورنر کو وہ خط پہنچا تو اس نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو وہ خط پہنچا دیا۔ جب اس نے پڑھا تو اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خیال ہے ابن المسیب نے بتایا کہ ایرانیوں کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ ان کی بادشاہی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ صدق اللہ و صدق الرسول العظیم۔ خواتین حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہما کو خط دے کر بھیجا۔ جب وہ بحرین کے گورنر کے پاس پہنچے تو بحرین کے گورنر نے ان کو جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیج دیا فارس میں۔ تو خسرو پرویز کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کو خط پیش کیا۔ تو وہ بہت متکبر بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتا تھا۔ تو اس نے جب وہ خط دیکھا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق کی دعوت دی تھی، اس خط کے بارے میں پھر میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی ویڈیو بناؤں گا، وہ پورا آپ کو اس کا پورا پس منظر بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو جب اس نے وہ خط دیکھا تو عمومی طور پر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے سب سے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا تھا جب ان کو کوئی خط لکھتا تھا۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوا تھا، اللہ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک تھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حق کی دعوت دی تھی۔ تو وہ یہ خط پڑھ کر سیخ پا ہو گیا، بہت زیادہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، شیطان نے اس کے حواس جو ہیں وہ چھین لیے۔ تو وہ معاذ اللہ بولنے لگا کہ کس کی جرت ہے جو اس طرح سے مجھے حق کی دعوت دے اور اس طرح سے میرے شان میں گستاخی کرے۔ تو اس نے وہ خط جو مبارک خط تھا وہ پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیے اس کے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر اس بڑے دربار میں کھڑے ہو کر جو انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں کو انہوں نے جو جگایا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو میں اس کے اوپر بناؤں گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش ہوئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارا واقعہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اللہ ان کی بادشاہی جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور پھر تاریخ میں دیکھا گیا کہ اس طرح سے جو خسرو پرویز کا بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو قتل کر کے تو تخت سنبھال لیا، جو کہ 6 ماہ بھی حکومت نہیں کر سکا۔ پھر یکے بعد دیگرے 10 بادشاہ اس تخت پر بیٹھے جو کہ اتنی مضبوط سلطنت قائم نہ کر سکے جو کہ پہلے تھی، دعوت سے پہلے تھی۔ جب اس نے خط پھاڑا تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات 100% سچ ثابت ہونے لگی، اور اسی طرح سے پھر کرتے کرتے تاریخ نے دیکھا کہ مسلمان اس تخت تک پہنچ گئے، اس بادشاہ تک پہنچ گئے، اور مسلمانوں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو یہ خواتین و حضرات تھی خسرو پرویز کی کہانی، یعنی کہ یہ حدیث مبارک جو تھی، سوری کہانی نہیں، یہ حدیث مبارک جو ہے یہ اس کے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دعا فرمائی اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ریزہ ریزہ کر دی، اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جیسے اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے ٹکڑے کیے تھے۔ تو خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی حدیث میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔